ہاں، عرب کے جہاں گرد سردار کا بیٹا. دنیا کی ہوس پرستی پر لعنت ہو جو شرافت اور مردانگی کی تذلیل کرتی ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب اپنی عزت کا سودا کر سکتے ہیں. میں نے اب تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، مگر اس خبر نے مجھے آج خوف زدہ کر دیا ہے. مختار، امام حسن کے پاس سوائے عہدہ خلافت معاویہ کے حوالے کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا. اب آپ کیا کرنا چاہیں گی بانو؟ مجھے حسن سے بات کرنی ہوگی. مجھے انہیں کہنا ہوگا کہ صلح قبول کر لیں. معاویہ کفار قریش سے بدتر تو نہیں. رسول اللہ کا کفار قریش سے صلح کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آج حسن و معاویہ کا تنازع ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی مت کیجیے گا بانو. زیادہ خون بہہ جانے اور کمزوری کے باعث شاید امام یہ ناگوار خبریں برداشت نہ کر پائیں. صلح کی باتیں ایسی ضربت کی مانند ہیں جو ضربت خنجر سے زیادہ مہلک ہیں. 1-2 دن صبر کیجیے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو جائے. اس جاہل جماعت کا خانہ خراب ہو کے ان لوگوں نے میری آرزوؤں کو حسرت بنا دیا اور میرے خوابوں کے محل کو ویران کر دیا. اسے چھوڑ دیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں. معاویہ اس سے زیادہ رحیم ہے کہ رسول خدا کے زخمی نواسے پر تلوار چلائے. خدا کے واسطے اس سے زیادہ جنگ کے نکارے ان کے کانوں میں نہ بجائیں. اور پہلوان کیان کھانے کے قافلے کے ساتھ خود تم بھی جاؤ اور لشکر سابات تک پہنچ کر کھانا تقسیم کرنے میں مکمل نظارت رکھنا، کہیں خدا نخواستہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے. پرمسرت خبروں سے غافل مت ہونا کہ یہ فوجیوں کی روح زندہ کر دیتی ہیں. کہاں گم ہو کیان؟ ابو اسحاق بہت گمسم ہے. کاش آپ اس تردد اور شکوک کے میدان میں میرا اور جاریہ کا موضوع نہ نکالتے. آج کا ابو اسحاق کل سے بہت مختلف ہے. جاؤ کیان، ابو اسحاق کی فکر مت کرو. آج کا ابو اسحاق کل کے ابو اسحاق سے یقیناً ایک دن بڑا ہو گیا ہے اور مزید پختہ ہو گیا ہے. میں چلتا ہوں. بانو جادہ کو دیکھا مختار؟ کیا باتیں ہوئی چچا کی جان؟ بتاؤ، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں. مختار، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنی کھیتی باڑی اور زراعت پر تکیہ کرو. تم لوگ شام کے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ٹڈیوں کی طرح ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیے، میں اپنے شوہر کو بچا لوں گی. چچا جان، ہم بازی ہار چکے ہیں. کیا مطلب بازی ہار چکے ہیں نور نظر؟ مطلب یہ کہ بانو جادہ بھی عمر سات کی طرح باتیں کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ امام کو صلح پر مجبور کریں. یعنی یہ کہ امام خود اپنے گھر میں بھی تنہا ہے اور کوئی ساتھی نہیں. کام ہاتھ سے نکل چکا ہے چچا جان. اب چاہتے ہیں اس لشکر سے لڑنے کے لیے جائیں جو صحرا کی ریت جتنی تعداد میں ہے، اور دولت کے حوالے سے کئی ڈھیر سونا ان کے پاس ہے، اور شیطان کے لشکر کے جیسی چال بازیاں. تم پاگل ہو گئے ہو مختار، ہوا و ہوس کی زد میں آ گئے ہو. بانو زیادہ جادوگر تھی یا عمر سات؟ چچا کی جان، وہ لوگ جو بدر و احد و خندق میں رسول خدا کے سامنے لشکر آرائی کر رہے تھے، ان کی تعداد حیلت اور دولت شامیوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھی.
بدر والوں کے مقابلے میں 3 پر 1 کے حساب سے تھے. ہاں 3 پر 1 کے حساب سے تھے، مگر تھے ہے نہیں. دنیا سے دل اکھاڑ چکے تھے اور موت کے مشتاق تھے. ہاشمیوں کے صرف انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد رہ گئی ہے. اور آپ شیعیان عراق عجم اور شوش اور آواز کے ساتھ مل کر ہم فوج بنا رہے ہیں مختار. چچا جان، ہم خواہ مخواہ زور لگا رہے ہیں. وہ لوگ جو خود کو پسر پیغمبر کا فکر مند کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محکم برہان رکھتے ہیں. صلح حدیبیہ، مجھے یقین ہے کہ مولا بستر سے اٹھیں گے اور انہیں صلح کے لیے آمادہ کر دیا جائے گا. تو جب تک فرصت ہے پیچھے آ جائیے اور معاویہ سے صلح کر لیجیے. نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ باتیں میں اس بیٹی سے سن رہا ہوں جس کا باپ غسل شہادت کر کے میدان میں جاتا تھا. مجھ سے چاہتے ہو کہ ساری زندگی کی علی کی محبت کو چھوڑ دوں اور معاویہ کو پکڑ لوں، وہ بھی ان دنوں میں جب میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. افسوس افسوس افسوس. بخدا قسم، یہ جو مہندی میرے ہاتھوں پر دیکھ رہے ہو یہ شہادت کی مہندی ہے. افسوس مختار، تم نے ان باتوں سے میرا جگر جلا دیا ہے. مجھے خوش فہمی تھی کہ میرا شیر بھتیجا ایک خون کی پیاسی تلوار کے ساتھ اور دل ہلا دینے والی آواز اور خلوص ایمان سے بھرپور دل رکھتے ہوئے مجھے میرے امام کے سامنے سرخرو کر دے گا، سرخرو کر دے گا. چچا جان، خدا کی قسم آپ کہہ دیجئے مر جاؤ تو میں کفن پہن کر قبر میں سو جاؤں گا، مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ سفید محل میرے چچا کا مدفن بن جائے بغیر اس کے کہ ان کی لڑائی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو. یقین کر لیجئے کہ ہماری اس مقاومت کا کوئی بھی فائدہ جنگ تک نہیں جائے گا. صلح یقینی ہے. معاویہ بھی مولا کو نہیں مارے گا، وہ چاہے اپنی حکومت کی بقا کے لیے ہی کیوں نہ ہو ہرگز اپنے نام کو بدنام نہیں کرے گا. کیسا عجیب کشف کیا ہے تم نے. جاؤ مختار جاؤ، اس کے بعد مجھے تمہاری اس تلوار اور تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا نے چاہا تو اس بارے گراں کو میں اکیلا عرش تک لے جاؤں گا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے امت کا مسئلہ حل کر دیا. مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے. معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے آپس میں صلح کر لی. معاویہ خلیفہ ہو گیا اور حسن نے بیعت کر لی. اے مدائن کے لوگوں سنو، اے مدائن کے لوگوں ہوشیار، جنگ ختم ہوئی. معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے ہنگامے کے بعد آپس میں صلح کر لی. حسن نے گھٹنے ٹیک دیے اور معاویہ خلیفہ ہو گیا. خدا کی قسم میرے لیے موت زیادہ بہتر تھی. کاش میں مر گیا ہوتا اور اتنی ذلت کا سامنا نہ ہوتا. جو امام نے قبول کر لیا یہ صلح نامہ نہیں تھا.
शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है, गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ, कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार, हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुस्वा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुस्वा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क को फजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और मुआविया इब्न अबू सुफियान के माबैन सुलह मंजूर हुई, जिस पर तारीख के औराक गवाह हैं कि 5 बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल थी, और उसकी अहम तरीन और सबसे पहली शर्त यह थी कि मुआविया के बाद उसकी हुकूमत को कोई वारिस नहीं होगा। मुआविया ने उस मोतबर सनद के तहत वादा किया कि उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा।